الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 175، 176 اور 177 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطب ہے۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی، ایک برہان، ایک واضح دلیل آ چکی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی جو ہے وہ نازل کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا، ایک واضح دلیل بھی دے دی، ایک برہان دے دی، ایسی چیز دے دی ہے جو کہ سالڈ ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایک روشنی بھی عطا کر دی، اپنی زندگی میں چلنے کے لیے، ایک اندھیروں میں ظلمات کی جو زندگی ہے اس میں روشنی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح روشنی بھی، نور اس کے اندر رکھ دیا ہے، برہان کے اندر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو لوگ بات کو ماننے والے، ایمان لانے والے ہیں، باللہ، اللہ کے اوپر، اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کے ساتھ چمٹ گئے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اس کے ساتھ، جنہوں نے یہ روش اختیار کر لی، ان کا کیا انجام اللہ بتا رہا ہے کہ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اپنے فضل میں داخل کر لے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، ہر معاملے میں اللہ کو پرائورٹی دی، سب سے پہلے اس کے حکم کو سامنے رکھا اور اللہ کی بات کو مانا، ایمان لایا، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے مانتے چلے گئے، تو بہت جلد اللہ کی رحمت کے اندر آئے، اس کے فضل کے اندر وہ آ جائیں گے۔ یعنی کہ اس میں کوئی بہت دیر کرنے کی ضرورت نہیں، قیامت تک بھی جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو ہے اپنی رحمت کے اندر ان کو لے لے گا، ان کو راہ دکھا دے گا، سیدھا راستہ ان کو نظر آ جائے گا، کب نے کہاں جانا ہے، ان کو منزل ان کے سامنے واضح ہو جائے گی، دنیاوی اعتبار سے بھی واضح ہوگی یقیناً، اور آخرت میں تو پھر ہوگی لازم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا میں کامیابی کا ایک طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو برہان، ایک واضح یعنی کہ کتاب کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے، یہ نازل کیا، اس کے اندر جو روشنی اللہ نے رکھ دی ہے کہ اس کے تم ہدایت حاصل کرو، اس کو حاصل کرنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی، اس کو جو مانتا چلا جائے گا اور اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا اس کے ساتھ، تو گویا کہ اللہ کی رحمت اور فضل کا مستحق ہو جائے گا اور سیدھا راستہ اس کو مل جائے گا۔ اب یہاں پہ تقریباً یہ سورج اختتام کو پہنچے، آخری آیت جو آیت نمبر 177 جو ہے، یہاں پہ دوبارہ ایک وراثت کے حوالے سے مسئلہ ایک ڈسکس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کچھ سوالات تھے جو اٹھائے جاتے تھے، ان کے سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ اینڈ پہ دے رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ پیچھے بھی اسی طریقے سے چل رہا تھا کہ تم سے کچھ نہ کچھ پوچھتے ہیں، کوئی نہ کوئی سوالات کے جواب آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ آخری آیت کے اندر بھی یہ ایک کلالہ کے حوالے سے ایک سوال ہے جو کیا گیا تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کلالہ کی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے، اسی سٹارٹ میں جب سورہ نساء نے شروع کی تھی، آیت نمبر 12 میں غالباً اس کا ایک معاملہ چلا تھا، اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے پھر اس کو ایک آخری طور پہ جو ہے وضاحت کر دی گئی اس کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یستفتونک، تم سے پوچھ رہے ہیں، فتویٰ مانگ رہے ہیں کچھ، قل اللہ، تو کہہ دو کہ اللہ یفتیکم، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ اب یہ کلالہ کا لفظ بھی جو ہے تھوڑا سا ایک اختلافی لفظ ہے، اس کے جو مختلف معنی جو ہے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک اور طرف چیز ہے، یعنی کہ میں خود بھی ابھی اس کی تحقیق مزید کرنی باقی ہے میری بھی، میں کوئی فائنل نتیجے تک نہیں ہوں۔ باقی کلالہ کے بارے میں ایک یہ قول یہ بھی ہے کہ جس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہوتی، جس کے ماں باپ بھی نہیں، کوئی باپ دادا بھی کوئی نہیں ہوتا، اولاد بیٹے پوتے بھی نہیں ہوتے، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک صرف اولاد کے اوپر یہ کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کو جو ہے کلالہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس طرح سے بھی ہے کہ صرف یعنی کہ باپ اور ماں باپ اور اولاد کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سب کو کلالہ کہہ دیا جاتا ہے، جس طریقے سے کزنز کا لفظ استعمال میں انگلش میں ہوتا ہے کہ یعنی کہ بہن بھائی وغیرہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ کلالہ ہوتے ہیں، اولاد کو اور ماں باپ کو چھوڑ کے جتنے بھی ان کو سب کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے، بہرحال ایک اور طرف چیز ہے، مزید اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا کیا اصل حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کلالہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان امرؤ ہلکا، کہ ایسا ایک مرد ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، کہ اس کے اولاد کوئی نہ ہو، ولہ اخت، تو اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، اس بہن کو آدھا مل جائے گا جو بھی کچھ اس نے چھوڑا ہوگا اس مال میں، آدھا اس عورت کا ہوگا، اس بہن کا ہوگا جو اس کی ہوگی۔ فرمایا کہ وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر وہ اس کی وارث ہو جائے گی اگر اس کی اپنی کوئی اولاد کوئی نہ ہو۔ فإن كانت اثنتين، وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر اس کے بہنیں دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، جو بھی چھوڑا جائے گا اس میں سے ان کا 2/3 ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً،
اور اگر وہ زیادہ ہوں بہن بھائی فلذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر وہی جو عام رول ہے کہ دو بہنوں کے برابر ایک بھائی کا حصہ ہوگا۔ تو یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کہیں بھٹکتے نہ پھرو تم، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یعنی کہ وراثت کا مسئلہ جو شروع میں چل رہے تھے سورہ نساء کا جو ایک مین ٹاپک تھا، اسی کے حوالے سے ایک سوال تھا باقی کہ کلالہ کے بارے میں کیا ہے۔ کلالہ کے اللہ نے فی الحال وضاحت یہ کی ہے، اس سے مرد کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ جس کو ہلاک ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بہن ہے تو پھر اس کو آدھا ملے گا۔ اور اس کے بعد یہ دوسرے آیا کہ اگر بہن ایسی دوسرے وہ یرثھا ان لم یکن لھا ولد، اگر بہن ایسی فوت ہے کہ اولاد کوئی نہیں ہے، تو بھائی جو ہے اس کے پورے مال کا وارث بنے گا۔ وہی اس آدھے اور ڈبل کا معاملہ ہے کہ بہن کو جب آدھا ملنا ہے وہ آدھے مال کے وارث ہوگی، کیونکہ بھائی کو جو ڈبل ملے گا تو وہ پورے مال کا وارث بن جائے گا۔ اگر بہن ایسی فوت ہوگی اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے کلالہ کے زمرے میں اگر وہ جا رہی ہے، تو پھر بھائی پورے کا پورا کا وارث بنے گا۔ اگر دو ہیں بہن ہے تو ان کو 2/3 ملے گا، اور بہن بھائی اگر زیادہ ہیں آپس میں، تعداد زیادہ ہے، تو پھر وہی 1/2، یعنی کہ بہن کا آدھا اور بھائی کا ڈبل، اسی حساب سے وہ تقسیم ہوگی جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے تمہارے لیے تاکہ تم بھٹکو نہ اس معاملے میں، بھٹکتے نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رکھی ہے، جو پرسنٹیج رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے رکھی ہے، کون کتنا حقدار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حصے جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں۔ بکل شیء علیم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم کے بنیاد پہ جو جس کا بنتا تھا وہ اس نے رکھ دیا۔ اس میں کسی کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بہن کو شکایت کرے میرا آدھا کیوں ہے، بھائی کا پورا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کا ایسا رکھا ہے کہ بہن پہ ذمہ داری بھی کوئی نہیں ڈالی، بھائی کے اوپر ذمہ داری پوری ڈالی ہے۔ نانفقے کا ذمہ دار ہے وہ مرد کو برایا کیا ہے، اس لیے کو زیادہ بھی دیا گیا، اس نے سارے معاملات کو دیکھنے ہیں۔ عورت کو جتنا آدھا مل گیا وہ اس کا اپنا ہی ہے، وہ کسی کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ بھائی پورا اگر لے بھی رہا ہے تو ساتھ اس کی ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے۔ مرد کو اگر زیادہ ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی عورت پہ ڈالی جاتی ہے، اور سارا نانوں کا مرد نے اٹھانا ہوتا ہے، اس لیے اس کا یقینا زیادہ حصہ رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی والا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔